مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اے زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں میں، اے زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں میں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیا مسئلہ ہے؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک مختصر سی مدت، ایک مختصر سی عمر کو لے کر دنیا میں آتا ہے۔ کسی کی عمر 60 سال، کسی کی عمر 50، کسی کی 40، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہر انسان کی عمر مختلف ہے، ایک مختصر سا زمانہ لے کر آتا ہے، وہی اس کی زندگی، وہی اس کی عمر، وہی اس کی دنیا، اس کے آگے بھی کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اس مختصر سے وقت میں بھی 15 سال کا عرصہ شریعت کا مکلف نہیں، نابالغی کا عرصہ ہے، اس میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، فرائض اس پر عائد نہیں، شریعت اس کی طرف متوجہ نہیں۔ پھر اس کے بعد 15 سال کے بعد جتنا عرصہ بچتا ہے، 15 سال کے بعد جتنا عرصہ بچتا ہے، اس میں سے رات کا سونے کا عرصہ ہے، قضاء حاجت کا عرصہ ہے، ضرورتوں کے پورا کرنے کا عرصہ ہے، لے دے کے ہمارے زندگی میں مختصر سا وقت بچ جاتا ہے۔ اور وہی مختصر سی زندگی اگر ہم غفلتوں میں گزارے، وہی مختصر سی زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، آخرت کو تباہ کرنے میں گزارے اور جنت کو آگ لگانے میں گزارے،
تو یہ ہم سے بڑا محروم، ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بہت قیمتی عمر ہم کو عطا فرمائی ہے، بہت قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے. ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور پورے دنیا کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے. اور اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور اللہ ہی ہم کو بلائیں گے، ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے. تو جب بلانا اللہ کے ہاتھ میں، بھیجنا اللہ کے ہاتھ میں، تو 20 کا مرحلہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. دیکھیں آج 29 دسمبر ہے، اتوار کو 31 دسمبر آئیں گے. 2023 کا آخری دن، آخری ایام چل رہے ہیں 2023 کے سال کے. نیا سال پھر شروع ہوگا 2024 کی پہلے دن سے، آغاز سے. تو لہذا یہ 2024 سے جو جنوری، جو شمسی مہینہ، جو شمسی سال شروع ہونے والا ہے، مسلمانوں کا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے، محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. مسلمانوں کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اور اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں اس کے پیچھے بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے رائے کے موافق ہجرت سے اسلام کا آغاز، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا ہے. ورنہ ہر قوم اپنے اپنے بڑے بڑے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے تاریخ کا انتخاب کرتی ہے، اپنے چیزوں کا انتخاب کرتی ہے. جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، ان لوگوں نے اس کو شروع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے، ان کے عقیدے کے مطابق انتقال کر جانے کے بعد سے عیسوی سال کو شروع کیا گیا. جو آج جنوری فروری جو چلتا ہے وہ عیسوی سال کہا جاتا ہے. اور اسلامک کیلنڈر یہ ہجرت سے شروع کیا گیا، اس لیے کہ یہ اتنا زبردست واقعہ ہے، ایسی زبردست قربانی ہے کہ 1400 سال سے آج تک ایسی قربانی کوئی پیش کر نہیں سکا اور ایسی کوئی مثال پیش بھی نہیں کر سکے گا. زبردست تبدیلی ہے. صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کچھ لٹا کے اللہ کی محبت میں ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف چلے گئے. بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہیے. اس میں ایک اور بات، جب 31 دسمبر آتا ہے اور اس رات میں جب 12 بج جاتے ہیں، ایک قوم کا بڑا عملہ 12 بجنے کا شدت سے انتظار کرتا ہے اور پھر رنگی برنگی قمقمے اور لائٹیں عمارتوں کو سجائے جاتے ہیں اور اسی طرح بے حیائی اور عریانیت کے ننگے ناچ کیے جاتے ہیں، کلبیں بک کی جاتی ہیں. جتنا زنا اور شراب اس رات میں پیا اور کیا جاتا ہے، پورے سال بھر میں کسی رات اور کسی دن میں اتنا بڑا گناہ کبھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اگر یہ دنیا جزا اور سزا کی دنیا ہوتی تو اللہ کی قسم اس رات میں اللہ کا عذاب آ جاتا. ساری دنیا کے اندر ایک مائنڈ میں بٹایا گیا ہے، ایک تھوپا گیا ہے، ایک غلط چیز بٹائی گئی ہے کہ نئے سال پہ جشن منایا جاتا ہے، نئے سال پہ قمقمے لگائے جاتے ہیں، نئے سال پہ آتش بازی کی جاتی ہے، نئے سال پر محفلیں سجائی جاتی ہیں، نئے سال پر رقص و سرور کیا جاتا ہے، نئے سال پر گانا بجانا اور شرابیں اور زنا کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں. یہ باقاعدہ مائنڈ میں بٹایا گیا ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کی تعلیم ہے. یہ یہود و نصارہ کی کیا ہے؟ یہ تعلیم اور ان کی تہذیب ہے. ان کی دیکھا دیکھی میں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ، ایک بڑا طبقہ اس کام میں ملوث ہے کہ نہیں؟ دیکھتے نا کیا ہوتا ہے جب 12 بج جاتے ہیں 31 دسمبر کو تو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ مبارکبادی دینے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے محاسبے کا وقت ہے. کوئی تک بھی نہیں بنتا ہے نا.
میں نے کہا نا کہ انسان ایک لمٹ لے کر دنیا میں آتا ہے, ایک مختصر سی زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کو 40 سال کی زندگی ملی ہو, وہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنے سال زندہ رہ کر دنیا سے چلا گیا ہے. ورنہ اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ اب میری عمر کتنی باقی ہے, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. جب مر جائیں گا تب اس پہ ٹھپا لگتا ہے کہ بھائی یہ 60 سال کی زندگی گزار کے گیا, یہ 50 سال کی زندگی گزار کے گیا, لیبل لگا دیا جاتا ہے. تو زندگی کتنی باقی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. تو مان لو, فرض کر لو, تم ہم سب مل کے یہ فرض کر لیں کہ اگر کسی کی زندگی 40 سال کی ہے, 40 سال کا عرصہ ہے, اب وہ 25 سال اس کی زندگی کے گزر گئے, اب کتنے سال بچے؟ 15 سال بچے. پھر 1 سال گزر گیا, کتنے سال بچے؟ 14 سال بچے. پھر 1 سال گزر گیا, پھر 13 سال بچے. یوں کرتے کرتے ہر سال وہ کس کے قریب جا رہا ہے؟ اپنی موت کے قریب جا رہا ہے. یہ خوشی منانے کا وقت ہے یا رونے اور افسوس کرنے کا وقت ہے؟ یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے. ایک بندہ ہے ایروڑا کے جیل کے اندر ہے, اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی, اور پھانسی کی سزا سنانے کے بعد اس کو پھانسی دینے کے لیے بمبئی لے جایا جائے گا. اب اس کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا, اس کو پتا ہے, اس کو بتایا گیا کہ تجھے پھانسی دینے کے لیے بمبئی لے جایا جا رہا ہے. اب اس کو گاڑی میں بٹھایا گیا, اور جیسے ہی جیسے ایک اسٹیشن پار ہو رہا ہے, ایک گاؤں کراس ہو رہے ہیں, اس کو بتایا گیا کہ بھائی کھڑکی گیا, وہ ناچے گا, وہ بھائی یہ آگے کا ایک اور اسٹاپ گیا, وہ کھڑے ہو کے ناچے گا. بتائے کیا کرے گا وہ؟ اس کی جان حلق میں نہیں آئیں گی, اس کا چہرہ پھیکا نہیں ہوگا کہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں. اس کے پاس تو چلو 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہے, ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. اس لیے کہا نا, اے زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں میں, تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے. جب سانس لمحہ بلمحہ ہماری عمر کو گھٹا رہی ہے تو ہم کیسے اس سے پیار کریں گے؟ زندگی ہو رہی ہے برف مثل برف کم, جس طرح سے برف پگھلتا ہے اور پگھل کے کم ہوتا ہے, تو شاعر کہتا ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. ہر لمحہ ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہوتے جا رہی ہے. یہ رونے کا مقام ہے, گڑ گڑانے کا مقام ہے, توبہ کا مقام ہے, محاسبے کا مقام ہے, آئندہ بہتر سے بہتر زندگی گزارنے اور عزم مصمم کرنے کا مقام ہے. ایسے وقت میں شیطان نے کسی اور کام پہ لگا دیا, اسٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے نام سے. کتنی بڑے پرلے درجے کی بیوقوفی ہے. تیری اپنی زندگی قبر کے قریب جا رہی ہے, تیری اپنی زندگی آخرت کے قریب جا رہی ہے, تیری اپنی زندگی موت کے قریب جا رہی ہے, اور تو خوشیاں منا رہا ہے, ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم الحرام سے مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو اس کے آغاز پر بھی جشن منانے کی اجازت نہیں ہے. تو چہ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائی کیلنڈر کی ابتدا میں جشن منانے کی اجازت ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلامی کیلنڈر کے آغاز پہ جشن منانے کی ہم کو اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہاں پر خوشیوں کا موقع ہے, مسلمانوں کو ایک آزادی ملی ہے, ایک سکون سے رہنے کا موقع ملا ہے, وہاں سے مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے, نیا سال شروع ہوتا ہے, ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو عیسائی سال کے شروع میں جشن منانے کی اجازت ہم کو کیسے ہوں گی بتائیں؟ آپ آئی ٹی میں جاب کرتے ہیں, جاب کرنے کی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے, ان کے کلچر کو اپنانے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر آپ کسی کانوینٹ اسکول کے اندر اگر پڑھتے ہیں, کسی عیسائیوں کی اسکول میں پڑھتے ہیں, کسی یہودیوں کی اسکول میں اگر پڑھتے ہیں, کسی غیروں کی اسکولوں کے اندر اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, تو آپ کو فقط اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر ایجوکیشن حاصل کریں, ان کے کلچر کو, ان کے تہذیب کو اور ان کے باطل طور طریقے کو اپنانے کی آپ کو شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا چلا تجھے چلنا ہے تو چل, ورنہ میں تو چلا جا رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں تو پیچھے دکھتا ہے ہمارا بچپنا, ارے ہم تو کل بچے تھے. اب آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھیں ہم جوان ہیں. پھر جب آنکھ بند کر کے دیکھیں کھولیں گے تو سمجھ میں آئے گا ہم بڑھاپے پہ آ گئے اور موت کی دہلیز پہ آ گئے. کتنے ایسے 2023 کا کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں, ہم خود اپنے ارد گرد دوست احباب رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کا جائزہ لے سکتے ہیں جو 2023 میں دنیا سے چلے گئے. 2024 ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے.
اللہ 1 سال اور ہم کو اس لیے نہیں دیتا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں. رات تو اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ عرش پہ سے نیچے آسمان پہ آتے اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے توبہ کی بھیک مانگنے والا, مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, مجھ سے کوئی اور چیز مانگنے والا, میں اس کی توبہ قبول کروں, میں اس کی مغفرت کروں, اس کو نجات دلاؤں اور اس کے مانگے ہوئے چیزوں کو پورا کروں. اور ایسے وقت میں ساری روئے زمین پر ایک زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہوں, وہاں پر بے حیائی اور عریانیت کا ایک ننگا ناچ کیا جا رہا ہو, شرابیں بک رہی ہو, پی جا رہی ہو. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس رات کے اندر پہلی دفعہ شراب پیتے ہیں. سال کا آغاز, دن کا آغاز ہم اس طرح کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. ہم دن کا آغاز بھی اس لیے کرتے ہیں, کبھی بعض لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے, جب دن شروع ہوتا ہے صدقہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا جائے, دن اچھا جائے, سال اچھا گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے شب برات کے موقع پر, 15 شعبان کے موقع پر, اس لیے کہ نام اعمال تبدیل ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میرا نام اعمال اس حال میں جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں, اور جب تبدیل ہو جائے تو میرا نام اعمال اس حالت میں جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. گناہ کے ذریعے سے ہم نام اعمال کو, ہمارے رجسٹر کو 2024 کے 2023 کے جو بھی سال آتا ہے, گناہ کے ذریعے سے, اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے کھولتے ہیں. مینیجر ہے اس کو خوش کرنا پڑتا ہے, ہیپی نیو ایئر لوگ بولیں گے, لوگ کہیں گے کہ کتنا تنگ نظریہ والا مذہب ہے اسلام, ہم کو خوشی منانے بھی نہیں دیتا ہے. نہیں, ایسی بیوقوفی والی جگہ پہ خوشی منانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. کہیں بھی ایک پاگل انسان ہوتا ہے نا, محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات ہنسی کی آئی نہیں ہے اور اچانک ایک بندہ کھی زور سے ہنسنے لگا, لوگ اس کو کیا عقل مند کہیں گے کہ بیوقوف کہیں گے؟ اس سے پوچھا جائے گا نا کہ بھئی تو ہنس کیوں رہا ہے, وہ کہیں گا نہیں ایسے ہی ہنس رہا ہوں. تو ایسے ہی جشن منایا جاتا ہے, ایسے ہی ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے, ایسے ہی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے. یہ عمر اللہ رب العزت نے, یہ جوانی, یہ مال, یہ وقت اللہ رب العزت نے آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں عطا فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, لا تزال قدم عبد یوم القیامہ, کل قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے, نہیں ہلیں گے, حتی یسأل عن عمره فیما افنا, جب تک کہ اسے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تجھے عمر عطا فرمائی تھی تو نے کہاں استعمال فرمائی. وعن علمه فیما فعل, تجھے ایک اللہ رب العزت پوچھیں گے تجھے علم عطا فرمایا تھا, تجھے عالم بنایا تھا, تجھے مفتی بنایا تھا, تجھے میں نے دین, شریعت اور اسلام کا علم دیا تھا, تو نے اس پر کتنا عمل کیا. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, تجھے مال عطا کیا تھا, اس سے پوچھا جائے گا کہاں سے تو نے کمایا. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. کمانے میں بھی آزاد نہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. ہم کمانے میں بھی اللہ کی رضا کے پابند ہیں, اللہ کی فرما برداری کے پابند ہیں, اللہ کے حکم کے پابند ہیں, اور خرچ کرنے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. یوں ہی مال دیا ہے لٹا دو, ایک ایک پائی کا جو غیر شرعی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے اللہ حساب لیں گے, دے دیں گے حساب. بعض لوگ کہتے ہیں دے دیں گے کل قیامت کے دن. ولا يسأل حمیم حمیما, کل قیامت کے دن جو ہے نا کوئی دوست کے کام بھی نہیں آئے گا. اللہ کی قسم, یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی. بہت زبردست منظر ہوگا, میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. یہ سورۃ المعارج کے اندر تو یہ روایت, یہ آیت بتاتی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے, بچانے کے لیے پورے خاندان کو داؤ پہ لگا دے گا. لو یفتدی من عذابی, عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر پورے گھرانے کو پیش کرے گا. کلا, ہرگز یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کل قیامت کے دن, دیکھا جائے گا. اللہ کہہ رہے تجھے عمر عطا فرمائی تھی, ایک زندگی عطا فرمائی تھی, تو نے کہاں استعمال فرمائی, کہاں لٹائی, کہاں گلائی. اے نوجوانوں کی جماعت, بڑے ادب سے تم سے کہہ رہا ہوں, اس نوجوانی کو فدا کر دو اس پر جس نے دی جوانی کو, جس نے جوانی تم کو عطا فرمائی ہے. یہ راتیں اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں عطا فرمائی تھی کہ راتوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں. کتنا بور لگتا ہے نا, سب سو رہے ہو اور ایک بندہ اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے مصلی بچھائے اور گر گڑا کے دو گرم گرم اور میٹھے میٹھے آنسو بہائے اللہ کے سامنے. کتنا بور لگتا ہے نا, اس میں مزہ نہیں آتا ہے لوگوں کو. رات کے اندر کمکمے لگے ہو اور پٹاخے بج رہے ہو اور
گانے اور زنا کی اور شراب کی محفلیں سجائی جا رہی ہو، کتنا مزہ آتا ہے. آپ کو وقتی طور پر مزہ آئے گا اللہ کی قسم، لیکن یہی رات کا قیامت کے دن تمہارے تباہی کا اور تمہارے اللہ کے سامنے پکڑ کا ذریعہ بنیں گی. خدا را اپنے آپ کو بچائے، خدا را اپنے آپ کو بچائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو، اللہ رب العزت خاص ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے ایمان والو، یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کے طریقے پر مت چلو. اللہ سمجھا رہے. ابھی اور کس کے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اور کس کے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ ہم کو آگاہ کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہی ہیں نا، تبھی تو مسجد میں آئے ہیں. پھر یہ کیسی مسلمانی ہے کہ کبھی اس کے ڈگر پہ ہاتھ رکھا، کبھی اس کے ڈگر پہ ہاتھ رکھا. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. یہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. ہماری زندگی، ہمارے طور اطوار افعال، جو زندگی صبح شام کے کام ہے، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی ہماری یہود و نصارہ کے طرز پہ ہے، لیکن نام مسلمان ہے. نام کیا ہے؟ مسلمان ہے. اللہ کی قسم یہاں پہ نام مسلمان پکارا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن تمہارا نام اعمال میں مسلمانی کا نام نہیں ہوگا. وقت گزر رہا ہے، 2023 گزر گیا، 2 دن باقی ہے، یہ بھی گزر جائے گا. لیکن 2023 میں ہم نے کتنے گل کھلائے، کتنے اللہ کی فرما برداری کی. یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے. کس کا وقت ہے بولے؟ محاسبہ. محاسبہ کسے کہتے؟ تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کر جو ہے نا سوچے اس سال میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ محاسبہ کہتے ہیں. وہ قوم کبھی بھی ہار نہیں سکتی جو محاسبہ کرتی ہے، اور وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو محاسبہ نہیں کرتی ہے. کمپنیاں بھی سال میں ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا بینیفٹ ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے. یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور نقصان جہاں جہاں ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نفع جس سے ہوا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے آخرت کا مسئلہ ہے، ہمارے قبر حشر کا مسئلہ ہے. یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، وہاں پہ ہم کو جانا ہے. یہ اس کے سدھارنے کا کہ وہ ہمارے اولاد کا، ہمارا وہ کس طرح سے وہ قبر والی منزل جنت کا باغیچہ بنے، یہ اس کی فکر کرنے کا مسئلہ ہے. تو محاسبہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے بولے؟ محاسبہ کرنا ہے. آج سے 2 دن باقی ہے 2023 میں. کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے فلمیں دیکھی ہے، کتنے بدنظری کی ہے، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کا قرض لیا ہے ڈبانے کی نیت سے اور ڈبا دیا ہے. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کیجئے. کتنی مرتبہ زنا کیا ہے، کتنی شرابیں پی ہے، کتنی نمازیں قضا کی ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، اور اب بیویوں پر کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہے، اور بچوں کی طرف سے لاپرواہی کتنی دفعہ کی ہے، اور بچوں کی طرف دین کے اعتبار سے بے پرواہی کتنی دفعہ کی ہے. یہ سارے چیزوں کا محاسبہ کرے اور یہ ارادہ کرے اے اللہ یہ زندگی تو نے مجھے عطا فرمائی تھی، اس سال جیسے تیسے گزر گیا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اب 2024 شروع ہونے والا ہے. اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ 2024 میں پورا سال تیری فرما برداری کروں، تیرے رضا والے کام کروں، تیرے نافرمانی سے بچوں. جس چیز سے تو ناراض ہوتا ہے اس کام سے بچنے کی کوشش کروں. اے اللہ تو میری مدد فرما، اور 2023 میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ معافی کو پسند کرتا ہے. قرآن کریم میں 24 پارے کے اندر ایک آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرا بندہ، وہ بندہ جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزاری، اپنے آپ پر ظلم کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، وہ بندہ، اللہ کہہ رہے میرا بندہ. سوچے تو صحیح اللہ کی کریمی کتنی زبردست ہے، اللہ کتنے رحیم ہے، اللہ کتنے مہربان ہے. گنہگار بندوں کو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ. ارے ماں باپ بھی جب اپنی اولادیں نافرمانی پر اتر آتی ہے تو اس کو نالائق کہتی ہے، اس کو بدماش کہتی ہے، اس کو کمینہ کہتی ہے. ماں باپ بھی اپنے اولاد کے لیے کمینے کا لفظ استعمال کرتی ہے. اللہ قربان جائے تیرے رحیمی پر کہ اللہ نافرمانوں کے لیے کیا جملہ استعمال کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرا بندہ، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ بندہ جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزاری، وہ بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کتنے بھی گناہ کیے ہو، اللہ کی قسم سچے دل سے اللہ کے سامنے کہو اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ بولے نا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے.
بہت پسند ہے. اللہ کو یہ جملہ بہت پیار آتا ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کیے ہو, اللہ کی قسم اگر سچے دل سے توبہ کی ہے, اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. جب ہمارے رب کی ایسی کریم ذات ہے, کیا اس کے لیے جچتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے؟ جب کسی نوکر کا مالک بڑا رحیم دل ہو تو وہ نوکر اس مالک سے بے وفائی نہیں کرتا. اگر کوئی اور اس کو آفر دیتا ہے اور اس سے بڑا کا بھی آفر ہوتا ہے تو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میرا مالک بڑا اچھا ہے, میرا مالک بڑا نیک ہے, میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے اس نے. تو کیا اللہ کے ذات سے بڑھ کر بھی کوئی رحیم والا مالک ہو سکتا ہے جس نے اتنا کریمانہ والا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرا بندہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, آ جاؤ میرے در پہ آ جاؤ, ادھر ہی آنا نہ جانا کہیں تجھے اما ملے نہ جہاں ملے. بندے خانے خراب کو کہاں جائیں گے؟ ففروا الی اللہ, جہاں بھی جائیں گے تم اللہ ہی کو سامنے پائیں گے. جہاں بھی جائیں گے کس کو سامنے پائیں گے؟ اللہ ہی کو سامنے پائیں گے. اللہ کے واسطے یہ رات اللہ کو منانے والی رات بن جائے, یہ رات اللہ کو راضی کرنے والی رات بن جائے. اپنے ارد گرد دوست احباب کو کہیں کہ آج کی رات ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم دوسروں کو گناہ سے بچائیں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. شرابی بیچی جاتی ہے اور زنا کے لیے لڑکیاں بیچی جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. کرنے والے کرتے رہے. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ نہ کرے اللہ کے واسطے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک ہے, تغتنم خمسا قبل خمسین, شبابک قبل حرمی, صحتک قبل سقمی, غناک قبل فقری, فراغک قبل شغلی, حیاتک قبل موتی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے, جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے, مال کی قدر کرو غربت اور محتاجگی کی آنے سے پہلے, فارغ وقت کی قدر کرو کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے, اور حیاتک قبل موتک, زندگی کی قدر کرو. بولو, آواز نہیں آ رہی ہے. زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. جو گیا گیا, پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. ہم بھی جائیں گے, کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمانوں کی اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے, یہ دار الامتحان ہے. یہ کیا ہے؟ بولے, دار الامتحان ہے, یہ دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. ہم یہاں پر عیش کرنے نہیں آئے, ہم یہاں مزے اڑانے نہیں آئے, ہم یہاں شراب پینے نہیں آئے ہیں, ہم زنا کرنے نہیں آئے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے بالکل بھی نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا والے کام کرتے کرتے دنیا سے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. ڈر نہیں لگتا ہے؟ اپنے اولاد کو اس کی تربیت دو, بچے کو سمجھائے. بچہ اسکولوں میں باقاعدہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے, ہیپی نیو ایئر کے نام سے, کرسمس کے نام سے, یہ بنائے ان کے مائنڈ میں سیٹ کیا جاتا ہے یہ دن خوشی منانے کا ہے. ارے پاگلو, یہ دن خوشی منانے کا نہیں ہے, یہ دن تو غم منانے کا دن ہے. 1 سال گر گیا, تمہاری زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ گر گئی ہے, تم خوشی منا رہے ہو. تمہیں رونا چاہیے, تمہیں غم منانا چاہیے, تڑپنا چاہیے. اللہ موت کے قریب آ چکا ہوں. کتنے ایسے ہیں ہمارے اپنے جاننے والے بھی جو پچھلے سال تھے اب ہے نہیں, اب آئندہ سال بھی ہم اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں کون باقی رہنے والا ہے اور کون جانے والا ہے کون جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹکٹ کٹ جائے. ایک دلہا بازار میں جا کے اپنے نکاح کے لیے کپڑے خریدتا ہے, فرشتے دیکھ کر ہنستے اور مسکراتے ہیں. ایک فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے کیوں مسکرا رہے ہو؟ دوسرا کہتا ہے کہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ارے اس کے مارکیٹ میں اس مارکیٹ کے اندر اس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہے اور یہ شادی کے کپڑے کی تیاری میں لگا ہوا ہے, یہ شادی کے کپڑے کی خریداری میں لگا ہوا ہے اور مارکیٹ میں اس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ہوتا یا نہیں؟ نکاح ہو گیا, ولیمے سے پہلے مر گیا. مرتے کہ نہیں مرتے؟ کہ ایسے ہی اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو, چہرے پر داڑھی نہیں اور زندگی کے اندر نام اعمال کے اندر گناہ بھرے ہوئے ہو, نمازیں چھوڑی ہوئی ہو, اللہ کی ناراضگیاں چھوڑی ہوئی ہو, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو, اللہ کے رسول کے سامنے؟ نوجوان, کوئی مجبوری نہیں,
ایسے نوجوان بھی ہیں, میرا دل بڑا دکھتا ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر. کوئی مجبوری نہیں, نکاح بھی ہو چکا, بچے بھی ہو چکے, اور کوئی کسی جگہ پر جاب کی پابندی نہیں ہے, اس کے باوجود بڑے دلیرانہ انداز میں بہادری کے ساتھ چہرے سے داڑھی مڑا دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. داڑھی مڑا دیا اور مر گئے, کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے جانا نہیں ہے, اللہ کے رسول کے ہاتھوں جامے کو سر پینا نہیں ہے, یہ تمنا نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ بتایا جائے گا قبر کے اندر کہ یہ کس کی تصویر ہے, یہ کون ہے بتائے. اگر اس کے طریقے پر زندگی گزاری ہوں گی تو زبان سے نکلے گا کہ یہ میرے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے جو عمر عطا فرمائی ہے, جو زندگی عطا فرمائی ہے, میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, زندگی کی قدر کریں. اس زندگی کی کیا کریں؟ قدر کریں. کریں گے نا انشاءاللہ. کوئی اسٹیٹس نہیں لگائیں گا, ہاتھ اٹھا کر بولے کہ ہم انشاءاللہ اسٹیٹس نہیں لگائیں گے. ہیپی نیو ایئر ہمارے لیے نہیں ہے, ہوگا کسی اور کے لیے, ہوگا کسی اور کے لیے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ تم بہتر ہو یا کتا بہتر ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میں کتے سے بہتر ہوں, اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, نعوذ باللہ, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے, اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو کتا مجھ سے بہتر ہے. ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہیں؟ کیوں کر مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ صحابہ کرام کو باقاعدہ یہ ملا تھا سرٹیفکیٹ کہ تم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے, تم کیا ہو؟ جنتی ہو. حضرت عمر کو ملا تھا, عشر مبشرہ میں سے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا معراج کی رات میں جنت میں جب گیا ایک محل آیا, اس میں لکھا ہوا تھا قریش کا محل. میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا, فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. روکا نہیں گیا, اطلاع دی گئی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عمر, میں نے جنت میں تیرے محل کو دیکھا ہے, لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آیا تو میں پیچھے آ گیا. اللہ کے رسول کے اس کہنے پر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, آپ اگر محل میں چلے جاتے مجھے خوشی ہو جاتی. یہ وہ عمر ہے جس کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے اندر محل کی بشارت سنائی جا رہی ہے. وہ عمر انتقال کے وقت میں کہہ رہا ہے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھ کو معاف نہ کیا. اے عمر تو کیا ہو گیا؟ بولے اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھ کو معاف نہ کیا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں ہے, وہ کہہ رہا ہے اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھ کو معاف نہ کیا. ہم کیوں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس نے کہا ہمارے کان میں کہ بھائی تیری مغفرت پکی ہے, تیری جنت پکی ہے؟ کس نے کہا؟ بتائے نا. کسی نے کہا ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے اگر زندگی اللہ کی رضا والی ایمان پر گزارتے گزارتے چلے جاؤ گے یہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. لیکن ابھی ہم گئے کہاں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بستر مرگ پر ہے, کبھی ہوش میں آ رہے کبھی بے ہوش ہو رہے, کبھی ہوش میں آ رہے کبھی بے ہوش ہو رہے. جب ہوش میں آتے تھے تو ایک ہی جملہ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, پھر بے ہوش ہو رہے, پھر ہوش میں آتے ابھی نہیں پھر بے ہوش ہو رہے, پھر ہوش میں آ گئے. بچوں نے پوچھا ابا کیا مسئلہ ہے, ابا کیا ماجرا ہے؟ ہوش میں آ رہے تو کہہ رہے ابھی نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے محدث, سب سے بڑے فقیہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں شیطان میرے پاس آ کر کہنے لگا اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا, اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. میں اس سے کہتا ہوں ابھی نہیں, یہ بھی تیرا آخری وار ہے, میں ابھی نہیں بچا. جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں اس وقت تک تیرے ہتھ کنڈے سے تیرے وار سے نہیں بچ سکتا. جب میری روح کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نکل جائے جسم سے تو اس وقت میں تیرے وار سے بچوں گا اور میں کامیاب رہوں گا. ہم کیسے مطمئن بیٹھے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خصوصاً نوجوانوں کو پچھلے سال یہ جو گزر رہا ہے, یہ پورے سال کے اندر جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس گناہ پر توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور آئندہ سال اللہ کی رضا والا, اللہ کی رضا کے ساتھ, اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کام کے بنو, کام کے. وقت جو ہے نا برف کی طرح ہے, الوقت ثلج, وقت برف کی طرح پگھل رہا ہے, لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے. اس کو صحیح استعمال میں لے کر آؤ.
اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ. کیا بناؤ؟ وقت کی اہمیت اتنی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ساری عبادتوں کو وقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. نمازیں ٹائم کے ساتھ جوڑی گئی ہے. روزے کب رکھنا ہے اس کا ایک وقت ہے. ایک مہینہ کسی بھی مہینے میں نہیں رکھ سکتے, اس کا ایک مہینہ دیا گیا ہے. سحری کا ایک وقت ہے, دن بھر نہیں کھا سکتے. افطاری کا ایک وقت ہے, کبھی بھی افطار نہیں کر سکتے. ایک ٹائم بتایا گیا ہے. حج کے 5 دن ایام ہیں, مخصوص ایام ہیں, ان کے علاوہ پورے سال میں کبھی حج ادا نہیں کر سکتے. قربانی کے مخصوص 3 دن ہیں, اس کے علاوہ پورے سال کبھی قربانی نہیں کر سکتے. یہ عبادتوں کو ٹائم کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا ہے کہ وقت کتنا اور ٹائم کتنا قیمتی شے ہے, کتنی اہم چیز ہے. اس کو صحیح استعمال میں لاؤ. نوجوان نکمے بیٹھے ہوئے ہیں, کاروبار نہیں کر رہے. تمہیں کاروبار جاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ہنر عطا فرمایا ہے. تجارت کرے, شرم آتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی تجارت کرے, وہی تجارت بڑے پیمانے پر تم کو لے جائیں گی. کسی اور کے یہاں پر غلامی کرنے سے تو بہتر ہے کہ خود کی تجارت کرے. بھلے تم 20,000 کے بجائے 10,000 کمائے, لیکن تم مالک تو بنو گے. جب چاہے کھولو, جب چاہے بند کرو, جب چاہے چھٹی کرو, جب چاہے کھول کے بیٹھو. اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھداری عطا فرمائی ہے. وقت کا صحیح استعمال کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.